من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار والشوق أو كما قال عليه الصلاة والسلام 14ویں سالانہ کتاب انقلاب کانفرنس میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پر آج کے ہمارے اس پروگرام کے معزز اور محترم مہمان علماء کرام، ہمارے سروں کے تاج، جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری سرپرستی فرمائی اور اس مدرسہ سے فارغ ہونے والے آج وہ شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے طلبہ کرام، ان کے سروں پر ان بزرگوں کے دست مبارک سے ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے وہ بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں۔ میرے استاد محترم استاد القرآ حضرت مولانا قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہ، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ آج پوری دنیا میں حضرت کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں اور دین کے مختلف شعبوں میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ میں نے حضرت سے جو فیض حاصل کیا، آج وہی فیض اس مدرسہ میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے بچوں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا اور سیکھا۔ حضرت تشریف لائے اور خاص طور پر پنجاب سے، کروڑ پکا سے ہمارے نہایت ہی بزرگ مہمان استاد الحدیث، وکیل احناف، مناظر اسلام حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل سنت والجماعت کے سرپرست حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم۔ بیماری کی حالت میں حضرت کی طبیعت ناساز ہے، ٹھیک نہیں، لیکن یہ ہماری سعادت ہے کہ حضرت نے بیماری کی حالت میں تشریف لائے، ہماری سرپرستی فرمائی اور آپ ان بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائیں گے۔ قرآن کی مالداری کے ساتھ دنیا کی کوئی مالداری برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی حکومت، کوئی وزارت، کوئی بادشاہ، کوئی سلطنت اس حافظ قرآن کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا غِرًا سِوَاهُ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کے دل و دماغ میں اللہ کا قرآن بیٹھ گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے اساتذہ، میرے اکابر تشریف فرما ہے۔ اب یہ قرآن سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کے سینوں میں بٹھایا۔ یہ مدارس کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ کے اندر، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا۔ صحابہ کرام براہ راست اللہ کے پیغمبر سے قرآن و حدیث سیکھتے تھے، یہ سب سے پہلا مدرسہ۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں پہ بھی اللہ نے مسلمانوں کے اسلام کے دفاع کے لیے، نظریاتی دفاع کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک مدرسہ صفہ ایک چبوترا تھا اس کے نیچے قائم کیا۔ اس چبوترے کے نیچے پیغمبر کے جو صحابہ
پیغمبر کے جو یار پیغمبر سے قرآن و حدیث سیکھتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مدرسہ پیغمبر کی سنت ہے۔ صحابہ نے براہ راست پیغمبر سے قرآن و حدیث کو سیکھا تھا۔ اس کے بعد مدارس کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب ملک شام فتح ہوا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق جامعہ مسجد کے اندر ایک بڑا عظیم مدرسہ قائم کیا۔ فارس کو جب مسلمانوں نے فتح کیا، وہاں کوفہ کے اندر عظیم مدرسہ قائم کیا۔ یہی مدرسوں کا جال بچھتا گیا۔ صحابہ نے جو دین پیغمبر سے سیکھا وہ تابعین تبع تابعین کے سینوں میں بٹھایا۔ یہ علماء کے ذریعے سے، اہل علم کے ذریعے سے پھر آگے چلتے چلتے بر صغیر کے اندر مغلیہ خاندان، مغلیہ دور کے اندر مدارس کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے اور پھر بر صغیر میں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ اسلامی مدرسہ دیوبند کے نام سے دیوبند کے مقام پہ ایک ادارہ قائم کیا۔ آج اس مدرسے سے پڑھنے والے آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے آپ کو اسی مدرسے کا روحانی فرزند نظر آئے گا۔ کوئی بھی باطل فرقہ اگر سر اٹھاتا ہے آپ کو مدرسہ دیوبند کا وہ فیض یافتہ روحانی فرزند آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے عظیم کتاب قرآن کی صورت میں اپنے پیغمبر پہ نازل کیا۔ اب اس کو سکھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ علماء ہیں۔ ہر قانون کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن اور دین کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہے جنہوں نے دن رات اپنے شب و روز محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ علماء کے ذریعے سے امت میں اللہ نے بڑے بڑے فقیہ پیدا کیے۔ اب علماء کے ساتھ رابطہ ہوگا، مدارس کے ساتھ رابطہ ہوگا تو عالم سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے علماء کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ اور پھر اس کے لیے جہاں پہ بیٹھ کر یہ علم سیکھنا ہے وہ یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے۔ اللہ نے مسلمان جب تک مسجد کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا ہوا تھا۔ سکھانے والے علماء ہیں، سیکھنے کی جگہ مسجد ہے، مدارس ہے۔ جب تک مسلمانوں کا ساتھ مسجد کے ساتھ رہے گا، رابطہ مدارس کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ اسلام کو اللہ عروج دے گا۔ اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، جتنی تحریکیں اٹھی ہے انگریز کے خلاف، اور اس بر صغیر میں انگریز جب جہانگیر بادشاہ کے دور میں تاجر بن کے آیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی مکارانہ چالوں سے پوری بر صغیر پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے عدالتوں میں سے اسلامی قوانین کا خاتمہ کر دیا تھا۔ فارسی زبان کو اس لیے ختم کیا، مسلمان حکمرانوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی، اس زبان کو ختم کر دیا، اسلامی قوانین کو ختم کر دیا۔ اس وقت پھر اہل اللہ، علم والے اور یہ علماء جو امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالتے ہیں، جو اسلام کو سہارا دیتے ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، یہ میدان میں نکلے، انگریز کے خلاف نکلے، انگریز کے واقع نظریات کے خلاف میدان میں نکلے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک شروع ہوئی، اور وہ تحریک جب بر صغیر ہندوستان انگریز کے چنگل سے آزاد ہو گیا، وہ تحریک بھی وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اور اسی دور میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ علماء ہے جو لوگوں امت مسلمہ پر احسان ہے، اسی فتوے کی روشنی میں پھر رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ میدان میں نکلے ہیں، شاملی کے میدان میں اترتے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں اترتے ہیں، اور امام الاولیاء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اسی فتوے کی روشنی میں شاملی کے میدان میں اترتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انگریز کے خلاف ایک اور تحریک شروع ہوتی ہے، ریشمی رومال کے نام سے۔ شیخ الہند، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ دیوبندی انگریز کے خلاف نکلتے ہیں۔ علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس دین پہ، اسلام پہ اور امت مسلمہ پہ حرف نہیں آنے دیا۔ وہ علماء کی قربانیوں کی وجہ سے
مدارس کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب تک مسلمان مساجد کے ساتھ مدارس کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرمائے، اس مدرسہ سے اس سال شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے وہ خوش نصیب 29 طلبہ کرام جن کے سروں پہ آج دستار فضیلت سجائی جائے گی، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے غنی کر دیا، اور قرآن کی دولت کے بعد پھر فقیری ان کا مقدر نہیں ہے، پھر غریبی ان کا مقدر نہیں ہے۔ آج اتنے بڑے حضرات اولیاء کرام ان کے سروں پہ دست شفقت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، اس کے بعد ہمارے مہمان محترم حضرت شیخ منیر احمد منور صاحب کا بیان ہوگا۔ آخر میں حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم اختتامی بیان اور دعا بھی فرمائیں گے۔ یہ بابرکت محافل کسی خوش قسمت کو نصیب ہوا کرتی ہے دنیا کی مجالس میں، اور لہو و لعب میں پوری رات ہم وہاں پہ جاگ رہتے ہیں، اپنے مال کو لگاتے ہیں، اپنی جانوں کو لگاتے ہیں اور وہاں سے گناہ خریدتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ جتنی دیر بیٹھیں گے یہ اہل اللہ کی مجلس ہے، اولیاء کی زیارت ہوگی، علماء کی زیارت ہوگی، انشاءاللہ قیامت کے دن یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گے۔ اپنے اس مدرسہ سے فارغ ہونے والے وہ خوش نصیب طلبہ کرام ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئے، اپنے سروں کے تاج اپنے اساتذہ اپنے بزرگ علماء سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ یہ بھی اپنی جگہ نشست پہ اگر کھڑے ہو کر ان کے سروں پہ دست شفقت فرمائے، یہ ہمارے لیے نہایت سعادت مندی کی بات ہوگی۔ حضرات علماء کرام آگے تشریف لے آئے، اور وہ بچے وہ اسناد آگے وہ بچے بھی آگے تشریف لے آئے، شعبہ حفظ کے بچے پہلے تشریف لے آئے، ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ اس کے بعد شعبہ قرات سے فارغ ہونے والے بچے وہ بھی آگے تشریف لے آئے اور ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ آپ حضرات تمام وہاں پہ تشریف رکھیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور اس مجلس میں آپ کی نسبت آنا انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ ہے، اور ان بزرگوں کی زیارت کرنا ہمارے لیے نہایت اہل علاقہ کے لیے لوگوں کے لیے خوش نصیبی ہے۔ سب سے پہلے میں شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والا وہ خوش نصیب بچہ جس کی آج اشتہار بندی کی جائے گی، سب سے پہلے وہ بچہ تشریف لے آئے، حافظ علیم مصطفیٰ بن غلام مصطفیٰ۔ اس بچے نے اس مدرسے میں حفظ کیا، اعتماد کے ساتھ تعلق ہے، بڑا خوش آواز ہے، بڑی اچھے نعتیں اور نظمیں پڑھتا ہے۔ اللہ اس بچے کو استقامت نصیب فرمائے۔ حافظ علیم مصطفیٰ بن غلام مصطفیٰ۔ اس کے بعد حافظ معیز افضل بن میر افضل بالاکوٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ معیز افضل بن میر افضل بالاکوٹ سے اس بچے کا تعلق، علماء ان کی دستبندی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوش نصیب بچہ عبید الرحمن بن نیاز خان بٹگرام سے اس بچے کا تعلق ہے، جس نے اس مدرسے سے پورا قرآن اپنے سینے میں بٹھایا۔ حافظ عبید الرحمن بن نیاز خان بٹگرام سے اس بچے کا تعلق ہے۔ بچے آگے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حافظ محمد علی حمزہ بن حافظ محمد یونس ملتان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس بچے نے اس مدرسے میں حفظ کیا، خوش نصیب بچہ ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد ظہور، اس بچے کا تعلق کوہستان کے ساتھ ہے۔ حافظ محمد ظہور خوش نصیب بچہ۔ اس کے بعد حافظ زرار علی بن امجد خان، اس بچے کا تعلق دہلی کیان سے ہے۔ اس بچے نے پورا قرآن اس مدرسے میں حفظ کیا، چھوٹا بچہ ہے، اللہ دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حافظ محمد عثمان بن محمد محفوظ، اعتبار کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے۔ محمد عثمان بن محمد محفوظ، اعتبار کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے۔ اس بچے نے اس مدرسے میں حفظ کیا۔ اس کے بعد حافظ زبور خان بن شہید اللہ کوہستان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ
حافظ زبور خان بن سعید اللہ، اس کے بعد حافظ خباب علی بن ارشد خان. اس بچے کا تعلق ڈھیری کیام سے ہے. خوش نصیب بچہ کہ جن کے سروں پہ آج علماء ہمارے سرپرست ان کی دستبندی فرما رہے ہیں. اس کے بعد حافظ وقار احمد بن غلام ربانی آگے تشریف لے آئے. حافظ وقار احمد بن غلام ربانی نارائن سے اس بچے کا تعلق ہے. اس کے بعد حافظ ہشام ناصر بن محمد ناصر، اس بچے کا تعلق ایبٹباد سے ہے. حافظ ہشام ناصر بن محمد ناصر ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. اس کے بعد حافظ شاد محمد، اس کے والد کا نام اکبر خان ہے، بٹگرام سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ شاد محمد. اس کے بعد حافظ محمد بلال، اس کے والد کا نام صابر حسین، دیسان سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ محمد بلال. اس کے بعد حافظ سیف الرحمن، والد کا نام محمد ارشاد، شیروان سے اس بچے کا تعلق ہے. آگے تشریف لے آئے. اس کے بعد حافظ محمد تبارک، حافظ محمد تبارک، اس کے والد کا نام محمد ارشد، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے. آگے تشریف لے آئے. اس کے بعد حافظ ندیم احمد بن شاہ جہان کاغان سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ ندیم احمد بن شاہ جہان کاغان سے اس بچے کا تعلق ہے. اس کے بعد حافظ اکرام اللہ آزاد بن سعید اللہ آزاد کوہستان سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ اکرام اللہ آزاد. اس کے بعد آخری بچہ شعبہ حفظ میں حافظ عمر افضل بن میر افضل بالاکوٹ سے اس بچے کا تعلق ہے. آگے تشریف لے آئے. یہ خوش نصیب بچے تھے کہ جن کی آج اس کتاب انقلاب کانفرنس میں دستاویزی کی جا رہی ہے. اس کے بعد شعبہ حفظ سے جو اس سال فارغ ہونے والے بچے جنہوں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھا، تجوید کے ساتھ پڑھا، وہ خوش نصیب بچے، ان کی دستار فضیلت کی جائے گی. سب سے پہلے قاری مطیع اللہ بن عبداللہ افغانستان سے اس بچے کا تعلق ہے. قاری مطیع اللہ. آگے تشریف لے آئے. قاری مطیع اللہ. اس کے بعد قاری منیر احمد بن محمد بنارس، قاری منیر احمد بن محمد بنارس ایبٹباد سے اس کا تعلق ہے. شعبہ تجوید سے بچہ فارغ ہوا. اس کے بعد قاری نبیل احمد بن نذیر احمد، اس بچے کا تعلق بھی ایبٹباد سے ہے. شعبہ تجوید سے بچہ فارغ ہوا. اس کے بعد قاری محمد آصف بن غائب خان، قاری محمد آصف بن عنایت خان، اس بچے کا تعلق اٹک سے ہے. قاری محمد آصف بن عنایت خان اٹک سے اس بچے کا تعلق ہے. اس سال اس نے اس مدرسہ میں شعبہ تجوید پڑھی. اللہ ان بچوں کو دین پہ استقامت نصیب فرمائے. اور اس کے بعد قاری محمد افضان حسین بن حسن خان مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے. قاری محمد افضان حسین بن حسن خان مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے. آگے تشریف لے آئے. اس کے بعد قاری نصیر الدین بن بٹن خان، قاری نصیر الدین بن بٹن خان کوہستان سے اس بچے کا تعلق ہے. یہ بھی اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا. یہ اساتذہ کی محنت ہے. قاری محمد طیب صاحب، قاری تنویر صاحب، قاری نوید صاحب، قاری عامر صاحب، ان حضرات نے محنت کی ہے. سال کے بعد یہ تحفہ ہم نے آپ لوگوں کو دیا ہے. خوش نصیب ہے ان کے اساتذہ. اللہ اساتذہ کو بھی استقامت نصیب فرمائے. قاری احمد دین بن دین محمد کوہستان کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے. قاری احمد دین، قاری احمد دین. آگے تشریف لے آئے. اس کے بعد قاری محمد شہباز بن محمد جلاد، نام ذرا دیکھو جلاد، یہ گردن اتارے گا ابھی. قاری محمد شہباز بن محمد جلاد، یہ کوہستان سے اس بچے کا تعلق ہے. آگے تشریف لے آئے. دیکھو پہاڑوں میں اور سنگلاخوں میں قرآن کی جب تعلیم پہنچ جاتی ہے تو ایسے جلاد بھی نرم ہو جاتے ہیں اور ان کا دل موم ہو جاتا ہے. قاری محمد عقیل طاہر بن محمد ریاض، اس کا تعلق اعتبار سے ہے. قاری محمد عقیل طاہر. آگے آ جائیں. بزرگ حضرات کے ہاتھ
ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، بڑے خوش نصیب بچے ہیں، اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والا یہ خوش نصیب آخری بچہ قاری واجد حسین بن نیک محمد اعتماد کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری واجد حسین بن نیک محمد اعتماد سے یہ بچہ فارغ ہوا۔ یہ ایک آخری بچہ ہے، یہ سارے بچے اس مدرسے میں انہوں نے حفظ کیا اور تجوید پڑھی ہے۔ یہ ایک بچہ جو برکت کے لیے جس نے پڑھا جامعہ زیتون میں ہے، حفظ وہاں پہ کیا، یہ آخری بچہ، لیکن وہ چاہتا ہے، خواہش ہے کہ میری دستر بندی یہاں پہ ہو۔ تو یہ بچہ دوسرے مدرسے کا ہے، محمد رضوان بن محمد زاہد خان۔ آگے آ جائے ان حضرات بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات خوش نصیب لوگ ہیں جو تشریف لائے، میرا قابل کی زیارت اور ایسی مجلس آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ یہی مدارس ہے، یہی مساجد ہے کہ جن کے ساتھ تعلق رہے گا انشاءاللہ دنیا و آخرت بن جائے گی۔ اس کے بعد میں تمام اپنے اساتذہ علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی اور تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح مہمانوں کا اکرام کہ آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت کی بڑی قیمتی نکات اور علمی بیان ہوگا۔